تصوف اور صوفیاء کے باب میں یاد رکھ لیں، صوفیاء اور علماء نے تصوف کے مادہ اشتقاق بیان کیے کہ تصوف اور صوفی یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ 7 مادے بیان ہوئے ہیں، جتنا کھنگالا میں نے کتب کو، عام طور پہ 3 یا 4 معروف ہیں مگر 7۔ تصوف صوف سے نکلا ہے، اون سے، یا صوفہ سے نکلا ہے۔ چٹائی جس پہ جائے نماز پڑھتے ہیں آپ، بکرے کی جیسے کھال، اور وہ پاؤں کے نیچے لتاری جاتی ہے۔ صوفی صوف اور صوفہ سے نکلا ہے، اور اس کا معنی صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ وہ اس طرح متواضع ہو جاتا ہے صوفی کہ وہ خدا کے حضور متواضع ہو کر اتنے بچھ جاتے ہیں کہ کوئی ان کو لتاڑ بھی دے تو ایروگنٹ نہیں ہوتے، جھگڑا نہیں کرتے۔ یہ صوفی کا معنی ہے۔ پھر صوفی نکلا ہے الصفہ سے۔ صفت کہتے ہیں اخلاق، محامد، وہ شخص جس کے بے شمار اخلاق ہوں اچھے، اور اچھی صفتوں کے ساتھ سر تا پا بھرا ہوا ہو، اس صفت کی وجہ سے اس کو صوفی کہتے ہیں، جس کے اخلاقی صفتیں بہت ہوں۔ پھر صوفی نکلا ہے صفا سے، اور صفا کا معنی جس کا دل کدورتوں سے، رنجشوں سے اور غلاظتوں سے پاک ہو جائے، اور جس کا نفس حسد اور حقد اور لالچ سے پاک ہو جائے، جس کا من پاک ہو جائے، اس کو صفا کے باعث صوفی کہتے ہیں۔ پھر صوفی نکلا ہے صفہ سے، جو آقا علیہ السلام کے درویش صحابہ تھے، جو ان کے طرز کی زندگی بسر کرے، وہ صوفی کہلاتے ہیں۔ پھر صوفی نکلا ہے الصف سے، صف قطار، جن کے دل اللہ کے سامنے پہلی قطار میں ہوں، پہلی قطار میں دو بدو خدا کے حضور رہے، ہر وقت سوتے بھی جاگتے بھی، اور ان کے دل کبھی خدا کی حاضری سے غافل نہ ہوں، انہیں صف اول کے باعث صوفی کہتے ہیں، وہ صوفی ہوتے ہیں۔ اور پھر صوفی نکلا ہے صاف سے، صوافی، اس کا مطلب ہے جن کے دل اللہ کی محبت کے لیے چن لیے جائیں، منتخب ہو جائیں، جو خالص ہو جائیں اللہ کے لیے، اور اللہ کے غیر کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ لفظ صوفی کے معنی سن لیے، معانی، اہل علم کے لیے یہ بات توجہ طلب ہے کہ صوفی اور تصوف کو سمجھنا ایک طریقہ ہے لغوی اشتقاق سے، یہ طریقہ ہے لفظی استحقاق کا۔ یہ ہو گیا، اس کا مختصر ذکر کر گیا، مگر اس سے زیادہ طریقہ صوفی اور تصوف کیسے بنا، دوسرا طریقہ ہے معنوی تشبہ کا اور صفاتی تتبع کا۔ لغوی اشتقاق اور لفظی استحقاق نہیں، صفات ایک جیسی ہونا، حضور کے اصحاب صفہ کی، سلف صالحین کی، آقا علیہ السلام کی، انبیاء کی، صفات میں ایک جیسا ہونا اور اس میں تتبع، اس میں پیروی کرنا، اس کی وجہ سے صوفی اور تصوف کے الفاظ وجود میں آئے۔ اب یہ بات توجہ طلب ہے، صوفیاء کا نام اس وجہ سے بنا کہ شروع میں انہوں نے اونی لباس پہنا، صوف کا لباس پہنا۔ صوف کا لباس کھردرا ہوتا تھا، تواضع کا لباس تھا، انکساری کا لباس تھا۔ اور یہ کیوں پہنا؟ کہ انبیاء کا لباس تھا۔ امام حسن بصری، حدیث پاک میں ہے، 70 انبیاء کو کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے آتا دیکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ سارے صوفی لباس پہنے ہوئے تھے، 70 انبیاء۔ اور امام حسن بصری نے فرمایا، میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا، سب صوفی یعنی اون کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام کا وصال ہوا جس لباس میں، وہ صوفی لباس تھا، حضور علیہ السلام کا اون کا لباس تھا، لباس یہ تھا۔ سب سے زیادہ آقا نے صوف کے لباس کو پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صوف کا لباس لے کر آئیں، صحابہ سے فرمایا یہ وہ لباس ہے جس میں تاجدار کائنات کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے آقا نے فرمایا 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے بخش دیے جائیں گے، 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، ایک صحابی اٹھا، حضرت عکاشہ، وہ حضرت عکاشہ اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، وہ اذن دے دیں کہ میں ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں۔ یہ حدیث عکاشہ ہے، اور حدیث بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا تم انہی میں ہو۔ جب یہ فرمایا اس نے انہی لباس، صوف کا لباس پہن رکھا تھا، صحیح بخاری میں ہے۔ اسے امام اسقلانی نے نقل کیا، امام قسطلانی نے کیا، امام عینی نے کیا، امام بخاری نے
باب قائم کیا، باب لبس صبۃ الصوف جبۃ الصوف، صوف کا لباس پہننے کا باب۔ امام مسلم نے یہ باب قائم کیے۔ امام مسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر خدا کے ہاں چلا کشی کے لیے گئے، آپ صوفی لباس میں ملبوس تھے۔ موسیٰ علیہ السلام صوف کا لباس، اونی لباس میں، جبہ بھی صوفی تھا، ٹوپی بھی صوفی تھی، اور آپ کی دستار بھی صوف کی تھی۔ حضرت عیسیٰ صوف کا لباس پہنا کرتے تھے، بدری صحابہ اون کا لباس پہنتے تھے۔ اس لباس کو، اور اسی طرح اس کو سنن ابی داؤد نے باب فی لبس صوف، صوفی لباس پہننے پر باب ہے ابو داؤد کا۔ جامع ترمذی کا باب ما جاء فی لبس صوف، صوفی لباس پہننے پر امام ترمذی کا باب۔ ابن ماجہ کا باب لبس صوف۔ الغرض حدیث کی کل کتابیں بتاتی ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب و مرغوب لباس انبیاء کا، صحابہ کا، اور اس سے پہلے اور فقراء کا وہ صوف کا لباس تھا۔ چونکہ اس لباس سے محبت تھی، سو جو یہ لباس زہد اور تقوی کے لیے پہننے لگے، لباس صوف کے باعث ان کا نام صوفی ہوا۔ تو صوفی کا مطلب یہ ہے وہ شخص جو کھردرا لباس پہنے اور تواضع اختیار کرے اور انبیاء کے طریق پہ چلے، مصطفیٰ کے طریق پہ چلے، اہل صفا کے طریق پہ چلے، جو ان کے مشرب و طریق پہ چلے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام اصحاب صفہ، آقا علیہ السلام کے صوفی صحابہ تھے، صوفی، ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حدیث پاک میں ہے، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان کا فقر دیکھا، ان کا مجاہدہ دیکھا، ریاضت دیکھی، ان کا صوفیانہ پن دیکھا، فرمایا ابشروا یا اصحاب الصفہ من باقی من امتی علی النعت الذی انتم علیہ راضیا بما فیہ فانہ من رفقائی یوم القیامہ۔ فرمایا اصحاب صفہ، جس حال میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، قیامت تک میری امت کے لوگ، جو لوگ تمہارے اس حال پہ رہیں گے، جیسا تم اونی لباس پہنتے ہو، بھوک پیاس جھیلتے ہو، راتوں کو جاگتے ہو، فقیری کی زندگی بسر کرتے ہو، اس حال میں رہیں گے اور اس حال پہ راضی رہیں گے، قیامت کے دن وہ میرے دائیں بائیں ساتھی ہوں گے جب جنت میں جائیں گے۔ تو صوفیہ اس حال کی وجہ سے صوفی کہلائے۔ پھر ایک خاص لفظ ہے، اس کی اصل میں نے قرآن مجید میں پائی، صوفی اور تصوف کی لفظ کی اصل قرآن مجید میں پائی۔ یہ لفظ نکلا ہے الصف سے، اور نکلا ہے صفا سے اور صفوا سے۔ الصف کہتے ہیں قطار میں کندھے سے کندھا ملا کے جڑ کے کھڑے ہونا، صفا اور صفوا کہتے ہیں کسی کے لیے خالص ہو جانا۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سنیے، سورہ الحج آیت نمبر 36۔ ارشاد فرمایا، جب آپ مینا میں جاتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں بڑے جانوروں کی، تو قرآن مجید میں فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ۔ یہ قرآن کی اصل دے رہا ہوں پوری دنیا کو۔ وہ لوگ جو کم علمی کے باعث، مطالعہ نہ کرنے کے باعث، کتب میں ڈوبنے کے نہ باعث، وہ سمجھتے ہیں کہ تصوف دین میں نہیں ہے یا صوفیاء کا طرز اسلام میں نہیں ہے، وہ توجہ کریں، تصوف کا یہ جو پورا کا پورا اور صوفی کا مشرب اور اس کا اسوہ، یہ سب قرآن سے نکلا ہے، یہ سب سنت رسول سے نکلا ہے، سنت انبیاء سے نکلا ہے، سنت اصحاب صفہ سے نکلا ہے۔ قرآن نے کہا جب تم قربانی کے بڑے جانوروں کو لے چلو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے، تو انہیں اکٹھا کندھے سے کندھے جوڑ کر ایک صف میں کھڑا کر دو، صوافہ، جو جڑ کے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے، چونکہ ذبح ہو رہے ہیں اللہ کے حضور، نظر ہو رہے ہیں، جو نظر ہونے سے پہلے اللہ کے حضور ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، اس کو قرآن نے کہا صوافہ۔ اور لغت میں یہ بات سننے والی ہے، پھر یہی جو لفظ ہے لغت میں قرآن نے کہا صوافہ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اور امام حسن بصری نے اور حضرت مجاہد نے اور زید بن اسلم نے اس قرآن کے لفظ کو دوسری قرات میں پڑھا، صوافہ کو صوافیہ پڑھا،
सवाफिया, ये साफ सवाफा और सवाफिया से, और बास ताबईन ने सवाफियन पढ़ा, इससे सूफी और सूफिया निकले हैं कि सूफिया वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी खुदा के हुजूर नजर कर देते हैं और उनके दिल एक सफ में जुड़कर मौला के रुख और चेहरे के सामने खड़े रहते हैं। रातों को उनके जिस्म मुसल्ले में सामने खड़े रहते हैं और दिल उनके खुदा के हुजूर पहली सफ में खड़े रहते हैं। दिन हो या रात, थकन हो या राहत, कारोबार हो या रियाजत और मुजाहदा, उनके दिलों पर कभी गफलत नहीं आती। वो तवज्जो में रहते हैं, हमा जेहत रहते हैं, खुदा के हुजूर खुद को दिल के साथ पेश रखते हैं। जिन्हें ये हुजूरी मिल जाए और सफ़े अव्वल की हाजिरी नसीब हो जाए, ऐसा दिल रखने वालों को सूफी, सवाफ़ा और सवाफिया से सूफी और ऐसी तर्ज ज़िंदगी को तसव्वुफ़ कहते हैं। और फिर इसको इमाम कुर्तबी ने बयान किया, इमाम कुर्तबी ने, और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बयान किया। वो फरमाते हैं कि ये सारे अल्फाज इसकी असलें दोनों किरातों पर पढ़ा गया है। और फिर इसका लुग़त का माना है, लुग़त में ये जो सवाफ़ा और साफ़िया है, इसका एक माना सुन लें। ये है जब आपकी जंग होती है और माल गनीमत आता है, माल गनीमत, तो माल गनीमत तकसीम करने से पहले कुछ हिस्सा बादशाह अपने लिए चुन लेता है। बाकी फौजियों और सिपाहियों में तकसीम करने से पहले बादशाह का भी हिस्सा होता है ना, लेता अपना हिस्सा है, दूसरों का हिस्सा नहीं मारता, अपना हिस्सा, मगर वो पहले लेता है। जो हिस्सा माल गनीमत का बादशाह अपने लिए चुन ले, अपने लिए चुन ले, उसको अस्सफी कहते हैं। वो सफा से अस्सफी कहते हैं। जो हिस्सा गनीमत का बादशाह अपने लिए चुन ले वो अस्सफी है, और जो हिस्सा दिलों का कायनात का बादशाह अपने लिए चुन ले उसको सूफी कहते हैं। दुनिया के माल का हिस्सा, दुनिया के माल का हिस्सा अगर बादशाह अपने लिए खालिस कर ले, चुन ले, तो वो है अस्सफी। तहजीबुल लुग़ा इमाम अज़हरी की उठा के देखिए, लुग़त की वो अस्सफी है। और दिल के हाल का हिस्सा, दुनिया के माल का हिस्सा बादशाह चुन ले तो अस्सफी है, और दिल के हाल का हिस्सा उस रब कायनात का बादशाह चुन ले तो वो सूफी है। सूफी चुने हुए लोग होते हैं, और जो सूफियों को नहीं मानते वो धुतकारे हुए लोग होते हैं। जिन्हें खुदा चुन ले, जिन्हें खुदा चुन ले वो सूफी कहलाते हैं, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हो जाते हैं। जिन्हें खुदा चुन ले वो महबूब इलाही हो जाते हैं। जिन्हें खुदा चुन ले वो गौसुल आजम हो जाते हैं। जिन्हें खुदा चुन ले वो शहाबुद्दीन सोहरावर्दी हो जाते हैं। जिन्हें खुदा चुन ले वो शेख अहमद रिफाई अबुल हसन शाज़ली हो जाते हैं। जिनका हाल सुन ले, जिनका जो हाल रब चुन ले वो सूफी कहलाता है, और जो माल बादशाह चुन ले वो अस्सफी कहलाता है। ये बात चुनने और रद्द हो जाने की है। जो चुने जाते हैं सूफी हो जाते हैं, और जो रद्द कर दिए जाते हैं वो सूफियों के मुनकिर कहलाते हैं। अब ये जो तसव्वुर मैंने बयान किया, अब इसकी तायीद हदीस पाक से लाते हैं। हदीस पाक से पहले कुरान की सनद दे दी, अब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है, जिल्द 7 सफ़ा 367। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है कि एक मौका पर कोई गज़वा होगा, 2 सहाबी इकट्ठे शहीद हो गए और दोनों की मैयतें लाई गईं। दोनों की बोलिए मैयतें लाई गईं। एक का नाम था अब्दुल्ला बिन अम्र बिन हराम। बोलिए क्या नाम था? आवाज़ जरा ऊंची कर दें, आवाज़। गुबार नहीं था। सो जिनके दिलों से कदूरत की गुबार निकल जाए उसको सूफी और साफी कहते हैं, उस तबके को सूफिया कहते हैं। इसलिए वो किसी पे फतवे नहीं लगाते, उनके दिलों में गुबार नहीं है। चूंकि उनके दिलों में गुबार नहीं है, इसलिए सुनिए, चूंकि उनके दिलों में गुबार नहीं है, इसलिए उन्हें फतवों का बुखार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी,
فتووں کا بخار انہی کو ہوتا ہے جن کے دل میں غبار ہوتا ہے۔ صوفیاء نہ غبار والے ہوتے ہیں نہ بخار والے ہوتے ہیں، وہ صرف پیار والے ہوتے ہیں، وہ پیار والے ہوتے ہیں۔ تصوف پیار پھیلانے کا نام ہے، محبت عام کرنے کا نام ہے، تواضع عاجزی انکساری عام کرنے کا نام ہے۔ تصوف گردن کو نیچے کرتا ہے، گردن میں اکڑ نہیں ڈالتا۔ تصوف بچھاتا ہے، لڑاتا نہیں ہے۔ تصوف ملاتا ہے، تصوف ڈراتا نہیں ہے کسی کو۔ اب پھر حدیث پاک سے تصوف ایک اور صوفی، حدیث پاک سے آقا نے فرمایا صوفی کون ہوتے ہیں؟ مسند احمد بن حنبل کی حدیث اور سنن نسائی کی حدیث اور صحیح ابن حبان کی، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث۔ میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا، لوگو سنو میری بات اور سمجھ لو اور جان لو، ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء ویقبضهم الانبیاء والشہداء علی مجالسہم بقرب من اللہ۔ آقا نے فرمایا میری امت میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے، سنیے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر اللہ پاک انہیں اپنی مجلس اور قرب میں اس طرح جما کے بٹھائے گا اپنے پاس، قیامت کے دن عرش کے ارد گرد اس طرح قریب کر کے بٹھائے گا کہ انبیاء اور شہیدوں کو بھی رشک آئے گا۔ وہ پوچھیں گے مولا یہ نہ تو نبی ہیں نہ شہید ہیں، ان جگہوں پر تو نے ہمیں بٹھایا ہے، یہ نبی بھی نہیں شہید بھی نہیں، انہیں یہ مقام قرب کا کیسے عطا کیا؟ جب آقا نے یہ بات سنی ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ ایسے لوگ ہوں گے جو نبی بھی نہ ہوں اور شہید بھی نہ ہوں اور خدا کے قرب اور حضور میں اس طرح بٹھائے جائیں؟ عرض کیا آقا بتائیں وہ لوگ کون ہوں گے؟ اس کا جواب دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال هم ناس من افناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بینہم ارحام متقاربۃ، یہ وہ لوگ ہوں گے میری امت میں مختلف علاقوں کے، مختلف ملکوں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف معاشروں کے، ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، مگر ہوگا کیا؟ اگلے لفظ سنیے، آقا نے فرمایا تحابوا فی اللہ وتصافوا، تصوف کی اصل تحابوا فی اللہ وتصافوا، وہ اللہ کی مخلوق سے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں گے اور ان کے دل صوفی و صافی ہوں گے، ان کے دل آپس میں صوفی و صافی ہوں گے، دلوں میں کوئی کدورت نہیں ہوگی۔ یہ نکتہ سمجھیں، سارا تصوف دلوں کی کدورتوں کو ختم کر دینے کا نام ہے، سارا تصوف دلوں کی رنگش مٹا دینے کا نام ہے، سارا تصوف دلوں کی تنگ نظری کو وسعت میں بدل دینے کا نام ہے، سارا تصوف تکبر کو ہٹا کر تواضع لے آنے کا نام ہے، سارا تصوف بخیلی کنجوسی ختم کر کے سخاوت لے آنے کا نام ہے، سارا تصوف نفرت مٹا کر محبت لانے کا نام ہے، سارا تصوف تفرقے مٹا کر وحدت کرنے کا نام ہے، سارا تصوف نفرت کا بخار مٹا کر محبت اور پیار لانے کا نام ہے۔ فرمایا یہ آپس میں ان کے دل صافی ہوں گے، صفا ہوگی ان کے دلوں میں، اللہ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور پھر آگے یہ فرما کر فرمایا سن لو میرے صحابہ، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں ڈر نہیں ہوگا، جب لوگ غم زدہ ہوں گے انہیں غم نہیں ہوگا، وَإِنَّهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہی صوفیاء ہوں گے، یہی اولیاء ہوں گے، یہ صافی دل رکھنے والے، فرمایا یہی اولیاء ہوں گے جنہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہا، کیونکہ صوفی سب کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے دل صاف اور کشادہ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں فراخی ہوتی ہے، سخاوت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا تصافوا، یہ اہل تصوف ہیں۔ پھر دوسری روایت میں پھر آقا نے فرمایا ایک اور حدیث، اس میں بھی الفاظ استعمال فرمائے تحابوا فی جلال اللہ وتصافوا فیہ وتزاوروا فیہ وتبازلوا فیہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر محبت عام کریں گے، ان کے دلوں میں صفائے قلب ہوگی، ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کے لیے جائیں گے، ایک دوسرے پہ خرچ اور خیرات کریں گے، سخی ہوں گے،
تو وہ جو میری خاطر زیارت پہ جائیں گے، اور آج تک زیارت پر جانے کا سلسلہ کسی اور کے لیے تو نہیں ہے، صرف ولیوں کے لیے ہی ہے، صوفیوں کے لیے ہے۔ کسی غیر صوفی کی زیارت کرنے کون جاتا ہے؟ سنا کسی کو؟ کوئی غیر صوفی اور غیر ولی کے لیے زیارت کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ فرمایا وَتَزَاوَرُوا فِي، یہ زیارت کے لیے جائیں گے، جو آقا نے فرمایا 15 صدیوں میں آج تک وہ جاری ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا صفوہ، اس سے بھی تصوف نکلا ہے، صفا۔ آقا نے ملک شام کی بات کی، اور حدیث پاک میں ہے، بڑی خاص توجہ طلب یہ حدیث ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ استعمال فرمائے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت اور دوسری ارباز بن ساریہ کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتدری ما یقول اللہ فی الشام، جانتے ہو کہ اللہ نے شام کے بارے میں کیا کہا؟ پھر آقا نے خود جواب دیا یا شام انت صفوتی من بلادی، یا شام انت صفوتی من بلادی، تو میرے شہروں میں سے میرا منتخب شہر ہے۔ اس کو صافی شہر کہا، صوفی شہر کہا، صفوتی من بلادی۔ ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے انی اختار لک الشام فإنہ خیرۃ المسلمین وصفوۃ اللہ من بلادہ یجتبی الیہا صفوتہ من خلقہ۔ یہ طبرانی میں روایت ہے، بزار میں روایت ہے سند حسن کے ساتھ۔ صفوہ کا لفظ شہروں میں سے صفوہ شام اور بندوں میں سے صفوہ صوفیہ، وہ اس ملک میں مکین ہوں گے۔ فرمایا اسی ملک سے 40 ابدال ہوں گے۔ یہ صوفی کی اور تصوف کی ایک صورت بیان کر دی آقا علیہ السلام نے۔ اب آنا چاہتا ہوں کہ تصوف اور صوفی کے حوالے سے تصوف کا سارا سفر صوفی سفر کرتا ہے، صوفی جامد نہیں رہتا، اور تصوف سفر کرنے کا نام ہے، مرحلہ در مرحلہ۔ اور تصوف میں سفر کو سلوک کہتے ہیں اور مسافر کو سالک کہتے ہیں۔ تصوف میں سلوک میں سفر کا پہلا مرحلہ ہے نفس کا سفر، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ میں حیوانی اوصاف بدل کے روحانی بن جاتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں پورا فلسفہ پورا نخبہ بتا دوں گا انشاءاللہ، سادہ لفظوں میں، تاکہ میرے بیٹے بیٹیاں بھائی بہن ہر کوئی سمجھ سکے، اہل علم تو سمجھتے ہی ہیں۔ پہلا سفر تزکیہ نفس ہے، اس میں حیوانی خصلتیں روحانی خصلتوں میں بدل جاتی ہیں۔ جب حیوانی خصلتیں ہوتی ہیں تو قتل و غارت گری ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے۔ جب خصلت روحانی آ جاتی ہے تو پیار اور محبت اور برداشت آ جاتی ہے۔ تو تصوف اور سلوک کے پہلے سفر میں بھی امن ہے۔ دوسرا مرحلہ تصوف کا سفر، اس کو تصفیہ کہتے ہیں۔ تصفیہ دل کا سفر ہے، تزکیہ نفس کا سفر تھا۔ دل کے سفر میں دل دنیا کے تمام افکار سے اور رنج و غم کے زنگار سے آزاد ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، یہ تصفیہ ہے۔ تیسرا سفر باطن کا سفر ہے، اس کو تخلیہ کہتے ہیں۔ تخلیہ میں بندہ اپنے باطن سے ہر غیر کو نکال دیتا ہے، اور ہر غیر ما سوی اللہ کی خواہش سے بھی دل کو پاک کر لیتا ہے۔ یہ خلوت ہے تخلیہ، دل کو خلوت خانہ بنا دیتا ہے، اور دل کی خلوت بولتی ہے ساری اب تو آجا دل میں خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو دل کو خلوت کدہ بنا دینا مولا کا، محبوب حقیقی کا، یہ تخلیہ ہے۔ 3 سفر ہوئے، پھر چوتھا سفر اس کے بعد آتا ہے جس کو بولتے ہیں تحلیہ، ہاں کے ساتھ تحلیہ۔ تخلیہ کے بعد آتا ہے۔ تحلیہ کے مقام پر جب بندہ تحلیہ کرتا ہے تو اپنے انسانی اوصاف سے نکل جاتا ہے اور ربانی اوصاف میں داخل ہو جاتا ہے۔ رب جس طرح ہر ایک کی پرورش کرتا ہے، اس طرح صوفی بھی ہر ایک کو پالتا ہے۔ رب جیسے ہر ایک کو دیتا ہے،
صوفی لینے والا نہیں ہوتا، صوفی دینے والا ہوتا ہے۔ صوفی لینے والا نہیں ہوتا، صوفی دینے والا ہوتا ہے۔ صوفی مانگتا نہیں ہے، صوفی بانٹتا ہے، صوفی عطا کرتا ہے، صوفی ہمیشہ بے نیاز ہوتا ہے، صوفی پالتا ہے اور پیار اور محبت کو بانٹتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تحلیہ کے ذریعے رب کے اوصاف میں رنگا جاتا ہے، اور رب ہے رب العالمین، عفو درگزر کرتا ہے، صوفی معاف کرتا ہے، صوفی دیتا ہے۔ جو جو خصلتیں صفتیں رب کی دیکھتا ہے، بندے کی ایک ایک صفت ہٹتی جائے اور رب کی ایک ایک صفت کا رنگ چڑھتا جائے، اس کو کہتے ہیں تحلیہ ہو گیا۔ اسی سے ہلیہ ہے، ہلیہ زیور کو بھی کہتے ہیں۔ جب زیور عورت پہ آپ دلہن پہ چڑھاتے ہیں تو اس کا دلہن ہونا چمک اٹھتا ہے۔ جب رنگ کے رب کے اوصاف کا رنگ چڑھتا ہے تو صوفی کا باطن چمک اٹھتا ہے، اور صوفی ہی ولی ہوتا ہے۔ جس کا قلب صاف ہو جائے وہ ولی ہوتا ہے۔ تحلیہ کے بعد اب پانچواں سفر آتا ہے تجلیہ۔ تجلیہ، جب دل رب کے اوصاف میں من شخصیت رنگی جاتی ہے تو پھر تجلیہ، پھر تجلیات کا سفر۔ یہ مقام عروج ہے، جب صوفی عروج پر جاتا ہے، آخری اوپر جاتا ہے۔ التدنی میں اللہ کی قربت خاصہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر اس صوفی کو، ولی کو، قاب قوسین او ادنا کا فیض ملتا ہے۔ التدنی کے بعد ساتواں سفر شروع ہوتا ہے، اس کو التدلی کہتے ہیں، لام کے ساتھ تدلی۔ جب تدلی میں جاتا ہے تو تدلی یہ مقام نزول ہے۔ جو کچھ لینا تھا عروج پہ جا کر لے کر صوفی پلٹ آتا ہے، واپس پلٹ آتا ہے، اور تدلی کے مقام پر اس کی مقربیت کامل ہو جاتی ہے، اور بارگاہ الہی میں اس کی قربت کا سفر بھی تکمیل پہ جا پہنچتا ہے۔ یہاں پر ثم دنا فتدلا کا فیض ملتا ہے، تدلا کا۔ 7 سفروں کے بعد 8واں سفر آتا ہے الترقی۔ ترقی میں پھر اس کا ہر لمحہ حال بدلتا رہتا ہے، مقام بدلتا رہتا ہے۔ پھر وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا، وہ قرب الہی میں، عشق الہی میں، محبت الہی میں، طاعت الہی میں، معرفت الہی میں، وہ ہر لمحہ اس کا مقام اور حال بدلتا، ترقی پذیر رہتا ہے۔ پھر اس کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ ہر لمحہ اس کا جو تنقل احوال ہے بدلتا رہنا، اس کی وجہ سے اس کے عالم کو ترقی کہتے ہیں۔ اب وہ ترقی پر جا رہا ہے۔ پھر 8واں مقام آتا ہے سفر کا، اس کو کہتے ہیں التلقی۔ تلقی 7، 8، 9ویں سفر پہ التلقی میں اس مقام پہ صوفی پہنچتا ہے کہ براہ راست رب سے سنتا ہے، رب سے لیتا ہے، اس کی عطا لیتا ہے، اس کے مواہب لیتا ہے، اس سے کشف لیتا ہے، اس کے انعامات لیتا ہے، اس کی زبان سے حق بولتا ہے، اس کے دل سے حق نکلتا ہے، وہ تلقی اخذ کرتا ہے، ڈائریکٹ ریسیو کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر آخری سفر کرتا ہے التولی۔ تولی کے سفر میں وہ بندہ رب سے سب کچھ وصول کر کے اپنے آپ میں پلٹ آتا ہے، رب اس کا متولی ہو جاتا ہے، رب اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے پکڑتا ہے، رب اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ وسوء قربت ہے۔ اور یاد رکھ لیں، جو قریب ہو جاتے ہیں مولا کے اور جو قربت کا مزہ چکھ لیتے ہیں اور قربت کے تالاب سے پی لیتے ہیں، وہ اوروں کو بھی قریب کرتے ہیں، چونکہ خود قربت کا لطف لیتے ہیں سو ہر ایک کو قریب کرتے ہیں، دوریاں مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے، اور یہ سارے سفر میں 3 ٹول استعمال ہوتے ہیں، 3 ٹولز، 3 ہتھیار، 3 وسائط استعمال ہوتے ہیں سارے سفر میں۔ ایک وسیلہ شریعت کا، اور شریعت نام ہے زندگی میں اعتدال کا۔ دوسرا وسیلہ طریقت کا، اور طریقت نام ہے اپنے نفس سے انفصال کا، نفس سے جدا ہو جانے کا۔ تیسرا ذریعہ ہے حقیقت، اور حقیقت نام ہے محبوب سے اتصال کا، محبوب سے جڑ جانا۔ تو جو لوگ جڑ جاتے ہیں وہ ساروں کو جوڑے رکھتے ہیں، جو خود جڑ جاتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو جوڑے رکھتے ہیں۔ وہ سادہ لفظوں میں سمجھے، شریعت راہ حق پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے، طریقت خود سے جدا ہو جانے کا نام ہے، حقیقت واصل خدا ہو جانے کا نام ہے۔
لہٰذا جب یہ صورت آتی ہے تو تصوف اور یہ سارا سلوک یہ اخلاق کو عمدگی دیتا ہے، سلوک عمدگی، حوصلوں کو بلندی دیتا ہے، ارادوں کو تصوف پختگی دیتا ہے، معاملات کو تصوف درستگی دیتا ہے، مایوسیوں کو ختم کرتا ہے، یقین اور اعتماد کو ناشکستگی دیتا ہے، احوال اعمال کو طہارت دیتا ہے، احوال کو عظمت دیتا ہے اور مقامات کو سکونت دیتا ہے۔ تصوف جس میں بس جائے اس کے زندگی کا حال بدل جاتا ہے، اس کا بقال بولنے کا رنگ ڈنگ بدل جاتا ہے، اس کے برتاؤ کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ صوفی کی بولی کیا ہوتی ہے؟ عام لوگوں کی بولیوں سے کتنی مختلف ہوتی ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاریخ کی۔ جب تاتاریوں نے، چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوجوں نے بغداد کو تاخت و تاراج کر دیا، ہزاروں گردنیں اڑا دی، خون بہا دیے، اس وقت اس ہلاکو خان کی اولاد کا ایک شخص تگودار خان وہ شکار کر کے آ رہا تھا۔ ایک صوفی شیخ جلال الدین، ایک صوفی سیدنا غوث العظم کے فقیر، وہ اس کے محل کے سامنے کھڑے، ایک صوفی، اس نے چاہا کہ اس کی گردن بھی اڑا دوں اور بہانہ تلاش کیا، بہانہ، اور بہانہ جب تلاش کیا تو اس صوفی سے پوچھا، بولو تمہاری داڑھی اچھی ہے داڑھی یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب یہ سوال اگر کسی خشک اور انتہا پسند ملا سے کر دیں تو وہ تو سر پھوڑ دے گا آپ کا، بس سنت کی بے عزتی کی، بے ادبی کی ہے تو اس کی تو کوئی معافی نہیں ہے۔ مگر رنگ ڈھنگ الگ ہو جاتے ہیں، بات کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں، فہم اور مقال بدل جاتا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو جھگڑا ہوتا اور شہید ہو جاتا، شہید ہو جاتا، مگر اس نے پوچھا ہے، بتا ہے مسلم صوفی تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ تو معلوم ہے صوفی نے کیا جواب دیا، غوث پاک کا فقیر صوفی کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، ہاں بھائی، اگر میں اپنے مالک کو راضی کرنے منانے میں کامیاب ہو گیا، اگر مالک کو خوش کر لیا میں نے تو پھر میری داڑھی اچھی، اور اگر اپنے مولا کو خوش نہ کر سکا تو تیرے کتے کی دم ہی اچھی کہ تیرے لیے شکار تو کرتا ہے نا اور تجھے تو خوش رکھتا ہے۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، تگودار خان کا دل شکار ہو گیا اور کایا پلٹ گئی۔ صوفی جب بات کرتا ہے وہ دلوں کی کایا پلٹ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ متغیر حالات کو سختی سے نہیں، نگاہ سے اور محبت اور پیار کی زبان سے احوال بدلتا ہے۔ یہ تصوف ہے، یہ وہ انداز ہے جس انداز کے ذریعے صوفیاء مخلوق خدا کو ایڈریس کرتے ہیں، مخلوق خدا کو ڈیل کرتے ہیں۔ ان کا بولنا بھی جدا، ان کا کرنا بھی جدا، ان کا ہر معاملہ جدا۔ اب میں اختتام کی سب سے اہم حصے پہ آ رہا ہوں، سب سے اہم حصے پر۔ صوفیاء کا فہم و ادراک بھی جدا ہوتا ہے، وہ حقائق اور واقعات سے الگ معنی اخذ کرتے ہیں، ایسے معنی اخذ کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ صفائے قلب اور تطہیر باطن کے بعد ان کے اذہان بدل جاتے ہیں، صوفیاء کے افہام بدل جاتے ہیں، ان کے قلوب و افکار بدل جاتے ہیں، ان کی ہمت اور توجہات بدل جاتی ہیں، اور ہر شے میں وہ ذات حق کو دیکھتے ہیں، ہر شے میں ذات حق کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے جڑے رہتے ہیں، ان کی توجہ رب کی طرف مرکوز رہتی ہے۔ اس وجہ سے وہ صرف رب کو تلاش کرتے ہیں اور ہر شے میں اسی رب کو پاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ امن اور شانتی میں رہتے ہیں۔ آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، آپ کی زبان میں، غیر کے دھیان، غیر کا دھیان دل میں غبار لاتا ہے، غیر کا دھیان دل میں غبار لاتا ہے، وہ اس غبار کو ختم کرتے ہیں۔ اگر غبار آ جائے تو دل میں آلودگی، غبار دل میں آلودگی لاتا ہے، آلودگی لاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر مولا کا دھیان رہے اور غیر کا غبار نہ رہے تو اس سے سکون اور قرار آتا ہے دل کو، سکون اور قرار سے بندے میں سدھار آتا ہے، سدھار سے آسودگی آتی ہے، آسودگی ملے تو طبیعت میں اہنکار آتا ہے، آسودگی سے، صفائی سے اہنکار آتا ہے، اور اہنکار جب آتا ہے تو پھر وہ تکبر، انانیت آتی ہے، اور اگر آلودگی کی بجائے آسودگی آ جائے، دل میں رب کا پیار آ جائے تو پھر وہ اہنکار نہیں رہتا، پیار اور انکسار آتا ہے۔
پھر شانتی آتی ہے اور انسان کا ویاوہار بدل جاتا ہے، ویاوہار بیہیویئر بدل جاتا ہے، بندے کا کردار بدل جاتا ہے۔ اور اگر خدا سے تعلق اور پیار نہ ہو، دل خدا سے نہ جڑے، تو پھر ویاوہار وہ بدل کر اہنکار کے ذریعے درویاوہار ہو جاتا ہے۔ اہنکار بندے کو درویاوہار دے دیتا ہے۔ ارے اگر تصوف آ جائے تو بندہ نیک ویاوہار کا مالک ہوتا ہے، اگر تصوف نکل جائے تو بندہ درویاوہار کا مالک ہوتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے، یہ صوفی واد کا طریقہ ہے۔ صوفی واد پہ چلو گے تو پھر دہشت واد ختم ہوگی، آتنک واد ختم ہوگی۔ آتنک واد ختم کیے بغیر ذہن بدل نہیں سکتے، رویے بدل نہیں سکتے۔ آخری بات کر رہا ہوں صوفیاء کے احوال کی۔ صوفیاء ہر شے سے اپنے یار کو نکالتے، ہر آواز سے اپنے مولا کو دیکھتے سنتے۔ صوفیاء کا طریقہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، امام ابن زروق المالکی نے لکھا کہ مولا علی شیر خدا کے ہمراہ کچھ اور صحابہ تھے۔ آپ نے ناقوس کی آواز سنی، ناقوس بج رہا ہے، ایک ساز کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا اتدرون ما یقول، تمہیں پتا ہے یہ جو آواز ہے کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں، کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ حقا حقا ان المولا صمد یبقا۔ آواز ہر کوئی اس کو ساز سمجھ رہا ہے، مگر مولا علی کے کان اس کو یار کی آواز سمجھ رہا ہے۔ یہ ذہن کا، آواز کا، سننے کا، بولنے کا، بیہیو کرنے کا رنگ ڈھنگ بدل جائے، یہ تصوف کا کام ہے۔ حضرت شبلی، ابو بکر شبلی گزرے اور آپ ایک چشمے کے پاس سے گزرے، وہاں سقا پانی پلانے والا ساقی پانی پلا رہا تھا، ایک بھیڑ تھی، اور اس نے آواز دی کہ سارے پی چکے، اب کوئی نہیں بچا صرف ایک کے، ما بقی الا واحد، اب صرف ایک بچا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی نے وہ بات کسی اور کی کر رہا تھا کہ صرف ایک رہ گیا ہے جس نے پانی پینا ہے۔ آپ نے سنا اب کوئی نہیں بچا صرف ایک کے، سن کر حضرت ابو بکر شبلی کی چیخ نکل گئی، وجد میں آ گئے، اور آپ نے کہا حل کان الا واحد، ارے اگر کوئی نہیں بچا سوائے ایک کے، اس ایک کے سوا بھی کوئی تھا، ایک ہی ایک تھا۔ وہ بات کہیں کی ہوتی ہے، صوفی یار کی طرف لے جاتا ہے، نفرت کی بات سے محبت کی بات نکالتا ہے، خیر کی بات سے محبوب حقیقی کی بات نکالتا ہے۔ اور حضرت ابو عثمان مغربی، ان کا بھی اسی طرح کا قول، وہ حضرت قاسم جنید بغدادی، ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کیا وجہ ہے کہ جب سما سنتے ہیں، سما ہم میں حرکت نہیں ہوتی، جم کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ جو حرکت ہے من کی تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی۔ قرآن نے کہا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، پہاڑ بھی چلتے رہتے ہیں بادلوں کی طرح مگر آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ اس لیے جب عاشق کی بات، عاشق سنتا ہے محبوب کی بات تو اندر تحرک رہتا ہے مگر آنکھیں نہیں دیکھتی۔ اور وہ صوفی مچلتا ہے، تحرک کرتا ہے، وجد کرتا ہے، غشی کرتا ہے۔ بعض اوقات پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ جو آواز تھی الستو بربکم، وہ آواز سنی، ہر روح مچل گئی تھی، پھر وہ آواز سب کو بھول گئی مگر لذت رہ گئی، لذت۔ پھر جب سما سنتا ہے وہ لذت الستو بربکم کی پیاری آواز کی یاد دلا دیتی ہے اور وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ الغرض صوفی کو ہر شے کے اندر محبوب دکھائی دیتا ہے، ہر شے کے اندر صوفی محبت کو پیدا کرتا ہے، ہر طرز عمل کے اندر صوفی وسعت کو پیدا کرتا ہے، اور صوفیاء آقا کی اس سنت سے لیتے ہیں کہ آپ نے بکری ذبح کی، بکری، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا گوشت تقسیم کر دیا، اور آپ نے عرض کیا آقا سارا تقسیم کر گیا، صرف گردن بچ گئی، باقی سارا تقسیم کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، گردن چلی گئی باقی سارا کچھ بچ گیا۔ اس لیے ہمارے ہاں جو دے دیا جائے وہ چلا رہتا ہے،
جو بچا لیا جائے اس کو کہتے ہیں بچ گیا. صوفی کے ہاں جو دے دیا جائے وہ بچ جاتا ہے, جو رکھ لیا جائے وہ چلا جاتا ہے. صوفی اپنا ہاتھ اوپر رکھتا ہے, صوفی دیتا رہتا ہے, وہ سبق سکھاتا ہے لوگوں اوروں کے غم لو اپنی خوشیاں دو, غریب کی غربت مٹاؤ, ہر ایک کو کھانا کھلاؤ, ہر ایک سے پیار کرو. آقا علیہ السلام حدیث پاک امام سلمی بیان کرتے ہیں, مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, امام سلمی کہتے ہیں یہ تصوف ہے, یہ فتوت ہے. اکیلے بیٹھے ہیں, کوئی اور صحابی نہ تھا, پوری مسجد وسیع تھی. ایک شخص آیا اندر داخل ہوا. آقا علیہ السلام اس کے لیے اٹھ کر تھوڑا حرکت فرمایا, حرکت فرما کے پیچھے ہٹے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ المکان واسع, مکان تو وسیع ہے, جگہ وسیع ہے, اور کوئی ہے ہی نہیں, آپ اس کی آمد پر کیوں ہٹے؟ آپ نے فرمایا غرض مکان سے نہیں ہے, غرض مکی سے ہے. یہ فرمایا اخلاق یہ ہے کہ آنے والے کو ویلکم فیلنگ دو, اسے پتا چلے کہ مجھے کسی نے پیار سے ریسیو کیا ہے, میرے لیے کوئی اٹھا ہے. تو صوفی کا دل لوگوں تنگ نہیں ہوتا, صوفی کا دل سمندروں سے زیادہ وسیع ہوتا ہے, صوفی بارش سے کہیں زیادہ سخی ہوتا ہے. صوفی کی وسعت ساری کائنات سکڑ جاتی ہے, مگر صوفی کے دل کی وسعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ صوفی کا دل اتنا وسیع ہے کہ اس میں خدا سما جاتا ہے. آئیے اس طرز عمل کو اپنائیں, یہ تعلیمات صوفیہ ان کو عام کریں, اور صوفیہ کی انہی تعلیمات کو عام کرنے سے ہمارے رویے بدلیں گے, ہمارے نظریے بدلیں گے, ہمارے برتاؤ بدلیں گے, اور اسی رویے صوفیہ کے رویے کو اپنانے سے پیسفل کو ایگزسٹنس آئے گی. آئیسس کا مقابلہ ہوگا. داعش اس دور کے سب سے بڑے دہشت گرد, اس دور کے سب سے بڑے خوارج ہیں, اور وہ مسلمانوں کی نسلوں کو متاثر کر رہے ہیں, امریکہ میں, یو کے میں, یورپ میں, عرب میں, عجم میں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا, امام نعیم بن حماد المروزی کتاب الفتن میں روایت کرتے ہیں, اور یہ امام بخاری کے شیخ ہیں, آقا علیہ السلام نے آئیسس کے بارے میں 1500 سال بتا دیا تھا. فرمایا تھا عراق کے صحرا سے, عراق کا نام لے کر اشارہ کیا, مسجد نبوی کے دروازے پر اشارہ کیا, فرمایا یہ مشرق, یہ نجد, یہ عراق کا صحرا. کل کتب حدیث میں اور شارحین ائمہ نے لکھا ہے, قسطلانی نے لکھا, ابن بطال نے لکھا, امام اسقلانی نے لکھا, عینی نے لکھا, قرطبی نے لکھا, قاضی عیاض, ہر ایک محدث نے لکھا بخاری مسلم کی شرح میں. فرمایا اشارہ کیا عراق کے صحرا کی طرف, فرمایا عراق سے ایک شیطانی گروہ اٹھے گا, ان کے پاس ان کے جھنڈے سیاہ ہوں گے, they will emerge with black flags, سیاہ جھنڈوں کے ساتھ اٹھیں گے. وہم اصحاب الدولہ, اپنا نام الدولہ رکھیں گے. میں نے آپ کو حدیث دے دی, امام بخاری کے شیخ امام نعیم بن حماد المروزی کتاب الفتن, اس میں یہ حدیث ہے. میری کتاب چھپ رہی ہے اس موضوع پر, اگلے 2 مہینے میں پوری 100 حدیث جمع کر دی. انہوں نے فرمایا, آقا نے فرمایا وہ ہم اصحاب الدولہ. داعش کا معنی کیا ہے؟ داعش الدولہ الاسلامیہ فی العراق والشام, اس سے داعش بنا ہے. دولہ اسلامیہ, دولہ اسلامیہ فی العراق والشام. تاجدار کائنات ہند والو, مسلمانوں فخر کرو, اس پیغمبر کی امت ہو جس نے 1500 سال پہلے یہ فتنہ بتا دیا تھا. فرمایا وہ اپنا نام الدولہ, اس کے فاؤنڈر ہوں گے, سیاہ جھنڈے ہوں گے, قتل و غارت گری کریں گے, قتل و غارت گری کریں گے, شرم و حیا مٹائیں گے, عزتیں لوٹیں گے. اور فرمایا ان کے دل لوہے سے زیادہ سخت ہوں گے, خون بہائیں گے, عراق سے چلیں گے. حدیث پاک بتا رہا ہوں, دمشق پر شام میں داخل ہوں گے. فرمایا شام پر قبضہ کریں گے, شام میں سول وار کے ذریعے تقسیم کریں گے, عراق کو برباد کریں گے, شام کو برباد کریں گے, حتیٰ کہ شام کے لوگ اپنا ملک چھوڑ کر امیگرینٹس ہو جائیں گے. حدیث پاک بتا رہا ہوں, میں ایک لفظ کا بھی ترجمہ یا شرح نہیں کی, ایگزیکٹ الفاظ چونکہ وقت ختم ہے, میں عربی عبارتیں نہیں بتا رہا, یہ میری کتاب میں آپ پڑھ لیجیے. فرمایا اے ابو ذر, جب وقت آئے تو تمہیں نکال دیں شام سے, جہاں نکالتے امیگرینٹ ہو کے چلے جانا. فرمایا ٹکرائیں گے جھنڈے, اور پوری دنیا سے, آخری بات, پوری دنیا سے نوجوان, گرے ہوئے لوگ, ابسکونڈر, ڈیزرٹر, بھاگے ہوئے لوگ, نا سمجھ بے وقوف بچے, دنیا کے سارے ملکوں سے
عرب بھی غیر عرب بھی دوڑ کر اس داعش کے فتنہ میں شامل ہوں گے. یہ حدیث پاک کے لفظ ہے. مراق و لافاق، پوری دنیا سے بھاگ بھاگ کے نوجوان اس فتنے میں شامل ہوں گے. فرمایا یہ فتنہ ہر عرب غیر عرب کے گھر میں داخل ہو جائے گا، خوف و ہراس ہر سمت طاری ہو جائے گا. یہ وہ وقت ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ فتنہ کفر کا فتنہ ہوگا، کفر کا فتنہ ہوگا. ہم یہ اعلان کرتے ہیں آئیسس کا فتنہ کفر ہے، اس کا کوئی تعلق نہ اسلام سے ہے نہ عالم اسلام کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق امت مسلمہ کے ساتھ نہیں ہے. اس کے خلاف جنگ لڑ کر اس کی جڑوں تک کو کاٹ دینا یہ حکم محمدی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. ریاستیں ملیں، حکومتیں ملیں اور مل کر یہ عالمی فتنہ ہے، اس عالمی فتنے کا خاتمہ کریں. اس پر مل جڑ کر ایک پالیسی اڈاپٹ کی جائے، تصوف کی تعلیمات کو عام کیا جائے ذہن بدلنے کے لیے، دین کی اصل تعلیمات امن کا تصور سمجھانے کے لیے پڑھائی جائیں اور فتنے کا خاتمہ پوری قوت کے ساتھ ایک ہو کر کیا جائے. یہ انسانیت کی جنگ ہے، صرف اسلام کی نہیں، انسانیت کی جنگ ہے، عالم انسانیت کی جنگ ہے، تمام ممالک کی جنگ ہے، انسانی معاشروں کی جنگ ہے. اور ہمیں فتنہ دہشت گردی کے فتنے کو کچلنے کے لیے سب انسانیت کے طبقات کو ایک ہونا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا کرے اور صوفیاء اور اولیاء کی تعلیمات کو عام کرے تاکہ لوگوں کے دل، رویے، نظریے بدلیں.